علماء اس قرآن سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے، کبھی بھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ بس قرآن سے جو لینا تھا ہم نے لے لیا، اب کچھ نہیں رہا۔ پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے، معلوم ہوگا ہر مرتبہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، سیری نہیں ہوگی۔ جیسے آپ کے سامنے آپ نے کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا، اب وہ کوئی کہے بھائی تھوڑا سا یہ، نہیں بھائی نہیں، میرا پیٹ بھر چکا ہے، سیر ہو گئے نا۔ قرآن سے آپ کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے۔ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی باسی پن طاری نہیں ہوگا۔ کوئی اور کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھ لی، دو دفعہ پڑھ لی، پھر تیسری دفعہ ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا، پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ وہ ہے، پڑھتے رہو گے، اس پر کوئی باسی پن طاری نہیں ہوگا۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہیروں کی وہ کان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، غور کرو گے نکالتے رہو گے۔ یہ بنیاد ہے سمندر کی نیچے جہاں سے موتی ختم نہیں ہو سکتا۔ بڑی سے بڑی کان ہیروں کی ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو گئے، ہیرے جو تھے نکالنے تھے نکال لیے، نہیں۔ لا تنقضی عجائبہ هو الذی لن تنتهی الجن اذ سمعتہ حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ یہ وہ کتاب ہے جسے جیسے ہی جنوں نے سنا فوراً کہا ہم نے آج ایک بہت عمدہ کلام سنا ہے، کتاب سنی ہے، تو ہم تو ایمان لے آئے۔ ایک دفعہ سنا ہے اور وہ دائی بن کر چلے گئے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہو۔ جنات کا عالم یہ ہے، ہمارا عالم کیا ہے؟ اب چار جملے جو آئے ہیں وہ اس حدیث کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے من قال بہ صدق، جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل بہ اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ۔ ومن حکم بہ عدل، اور جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ اور آخری جملہ کاش کہ اس کا مصداق اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بنا دے۔ وَمَن دعا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ یہ حدیث ترمذی اور دارمی کی ہے، لیکن اسی حدیث کا ایک ورژن وہ ہے جو طبرانی کی معجم کبیر میں آیا ہے، اور اس میں یہ یوں آئی ہے، حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتک بعدک، آپ کے بعد آپ کی امت کا کیا حال ہوگا، کون سہارا ہوگا؟ حضور نے فرمایا مل مخرج منہا یا جبرائیل، اے جبرائیل تم ہی بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے، نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ تب حضرت جبرائیل نے یہ ساری حدیث پڑھی، گویا کہ اس کے راوی اول حضرت جبرائیل ہے، راوی ثانی حضور ہے، راوی ثالث حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی۔ بہرحال میں نے 5 مقامات قرآن کے آپ کے سامنے، ویسے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر قرآن کی عظمت ہے، لیکن ایک تقریر میں، ایک خطاب میں تو ظاہر ہے ایک اچھی ترتیب سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب آئیے جو میں نے کہا تھا کہ دی موسٹ ریلیونٹ آج کے دور میں قرآن کی عظمت کیا ہے، پہلے یہ نوٹ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ید بیضا دیا گیا؟ کیا لاٹھی دی گئی جو سانپ بن جاتی تھی؟ کیا حضرت عیسیٰ کی طرح احیاء موتیٰ کا معجزہ دیا گیا؟ کیا حضرت عیسیٰ کی طرح خلق حیات کا معجزہ دیا گیا کہ گارے سے پرندہ بنایا، پھونک ماری اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا؟
یہ سارے معجزے حسی معجزے ہیں، حسی، جنہیں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. جیسے حضرت صالح کی قوم کو ان کے مطالبے پر معجزہ دکھا دیا گیا، چٹان میں سے گابھن اونٹنی برآمد ہو گئی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، آنکھوں نے دیکھا، آنکھوں کے سامنے ہوا. اس نوع کا صرف ایک معجزہ آتا ہے روایات میں حضور کا، اور وہ شق قمر ہے. لیکن معجزہ اصل کسی رسول کا وہ ہوتا ہے کہ جس پر وہ چیلنج کرے کہ آؤ مقابلہ کر لو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلہ کیا. يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان.